السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس پلانٹ کی جس پر زندگی بسانے کی کوششیں بڑی زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ ہے مارس، زمین سے ملتا جلتا پلانٹ۔ زمین سے اس کی دوری ہے 56 ملین کلومیٹر۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں لگ جائیں گے تقریباً 8 ماہ یا پھر اس سے کچھ زیادہ بھی۔ ایسے میں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس شاد و آباد زمین کو چھوڑ کر سائنسدان اس جگہ زندگی بسانا چاہ رہا ہے جو بہت ہی ویران ہے۔ نہ رہنے کے لیے جگہ، نہ پانی، نہ ایٹماسفیئر، نہ آکسیجن، بس سارا ہی پلانٹ دھول سے اٹا ہوا ہے۔ لیکن سائنسدان اس جگہ کالونی بسانے کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 200 سال بعد زمین کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ نہ صرف انسان بلکہ کسی بھی لیونگ آرگنزم کا یہاں پر رہنا ممکن نہ ہوگا۔ اسی لیے یہ مارس پر دوسرا گھر بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے بہت سارے مشنز بھیجے جا رہے ہیں، فلائی بے مشنز، آربیٹر اور روورز۔ بے شک ان تمام مشن سے سائنسدانوں نے بہت کچھ معلومات حاصل کر لیں، لیکن ان میں بہت کچھ زمین جیسے ہیں اور بہت کچھ بالکل مختلف۔ تو چلیے ہم بھی جانیں گے اس کی کچھ تفصیلات کو اور دیکھیں گے کیا مستقبل میں یہاں پر رہنا ممکن ہوگا یا نہیں۔ اس پلانٹ کا ڈائمیٹر ہے 6779 کلومیٹر، یعنی زمین کا تقریباً آدھا۔ اپنے ایکسس پر یہ 24.6 آورز گھومتا ہوا ایک دن بناتا ہے اور سورج کے اطراف 687 ڈیز گھومتا ہوا ایک سال۔ یہاں دن کا ٹمپریچر ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور رات کا ٹمپریچر ہے -156۔ زمینی کی طرح یہاں پر مختلف سیزنز ہیں، لیکن چونکہ یہاں کا ایک سال 687 ڈیز کا ہوتا ہے، اس بنا یہاں سیزنل ڈیوریشن بھی لمبا ہوتا ہے۔ پلانٹ کے اطراف گھوم رہے ہیں دو چاند، فوباس اور ڈیموس۔ ایٹماسفیئر میں موجود ہے 95% کاربن ڈائی آکسائڈ اور 5% دوسرے گیسز۔ اسی میں ہے آکسیجن جو نہ کے برابر۔ یہاں زمین ہی کی طرح وادیاں بھی ہیں، گھاٹیاں بھی ہیں، اولکینوز بھی، بلکہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا اولکینو اسی پلانٹ پر موجود ہے، یہ ہے اولمپس مونس۔ ویلس میرینیرس یہاں کی ایک لمبی وادی ہے، 4000 کلومیٹر لمبی اور 320 کلومیٹر چوڑی۔ سرفیس پر آئرن آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، اس بنا یہ اس پلانٹ کو ریڈ بناتی ہے۔ پولز پر موجود ہیں برف۔ یہاں کوئی بہتا پانی نہیں، نہ ندی نہ تالاب، لیکن حالیہ دنوں میں سائنسدانوں نے یہاں پر کچھ دریاؤں اور جھیلوں کے نشانات دیکھے اور کچھ ایسے پتھر بھی دیکھے جس پر موجود منرلز اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس پلانٹ پر زندگی آباد رہی ہوگی، اور یہی وہ وجہ ہے جس سے سائنسدان سمجھتے ہیں کہ آگے بھی یہاں پر انسانوں کو بسایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ چیزیں زمین جیسی ہیں اور کچھ زمین سے بالکل ہی مختلف۔ ایسے میں یہاں پر انسانوں کو بسانے کی کوششیں کس طرح کی جا رہی ہیں، چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر انسانوں کو بسانا ہو تو انہیں 4 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ پہلے تو اس کی ایٹماسفیئر میں موجود 95% کاربن ڈائی آکسائڈ، جہاں پر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ دوسرے، یہاں کوئی بہتا پانی نہیں کہ اس کے قریب کالونی بسائی جا سکے۔ تیسرا، اس کی سرفیس پر موجود مٹی، آئرن آکسائڈ کی موجودگی میں پلانٹس کو گرو کرنا ممکن نہیں۔ چوتھا ہے ایکسٹریم کولڈ ٹیمپریچر، -ڈگری میں یہاں پر کسی بھی لیونگ آرگنزم کا رہنا ممکن نہیں۔ اور اب سائنسدان ان تمام کو چینج کر کے اس پلانٹ کو ہیبیٹیبل بنوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوششیں کس طرح کی جا رہی ہیں اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس کے ایٹماسفیئر میں موجود 95% کاربن ڈائی آکسائڈ کی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں بدلنے کے لیے سائنسدان موگزی کا استعمال کر رہے ہیں۔ موگزی ایک ایسا پروسیس ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں بدلتا ہے۔ دوسرا بڑا ٹاسک ہے یہاں پر پانی کی فراہمی کا، چونکہ یہاں پر کوئی بہتا پانی نہیں، بس یہ صرف اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کی زمین کے نیچے پانی ہوگا۔ اس کے لیے سائنسدان زمین سے ایسے ایکوپمنٹس لے جائیں گے جو مارس کی زمین کو کھود کر اس سے پانی کو ایکسٹریکٹ کر سکیں۔ اور تیسرا بڑا ٹاسک ہے کھانے پینے کا، یعنی فارمنگ کا۔ مارس کی مٹی میں چونکہ آئرن آکسائڈ کی زیادتی ہے، اس بنا یہاں پر کوئی پلانٹ گرو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے سائنسدان ہائیڈروپونک فارمنگ پر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں۔ یہ ایک سوئل لیس پروسیس ہے جہاں پر مٹی میں نہیں بلکہ بڑے بڑے واٹر پائپس میں پلانٹس کو گرو کیا جاتا ہے۔ آخر میں بات آتی ہے ٹیمپریچر کی۔ یہاں کا ٹیمپریچر مائنس میں ہے، یعنی ایکسٹریم کولڈ۔ اس ایکسٹریم کولڈ ٹیمپریچر کو بدل کر گرم کرنے کے لیے بھی سائنسدان مختلف طریقے اپنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ سبھی آرٹیفیشل پروسیسز ہیں، اور مارس کو ہیبیٹیبل بنانے کے لیے اسی پروسیس پر بہت ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد مجھے سورہ فصلات کی ورس 53 یاد آ گئی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ قرآن برحق ہے۔ تقریباً 14.5 سال پہلے نازل ہونے والی اس آیت کو پڑھ کر کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ آفاق میں اس قسم کے پلانٹس بھی موجود ہوں گے۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت ایک کے بعد دیگر آفاقی نشانیاں ہمیں دکھاتے چلے آ رہے ہیں، بات صرف اس کو گہرائی سے سمجھنے کی ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور نشانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔